لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والمشركين والمنافقين والناكثين والقاسطين والمارقين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي العربي المكي المدني البطحي الأبتهي الكوكب الدري النور المضيء حبيب إله العالمين بالقاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الغر الميامين الكحف الحسين وغياث المستر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين الإمام الثاني عشر الحجة المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه ولعنة الله على أعداء الله وعلى أعدائهم ومنكري فضائلهم وعصمتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. صلوات پر محمد وعلى محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر محمود کربلائی مرحوم، مقصود حسین کربلائی مرحوم، حکیمہ بانو مرحومہ اور جملہ مومن و مومنات کی روح کو ایصال فرمائیں. بسم اللہ. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. عزیزان محترم، جناب ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی کو جس کا تعلق تقوی و پرہیزگاری سے ہے عنوان گفتگو قرار دیا ہے. چونکہ کل کی گفتگو تقوی اور پرہیزگاری متقین کے امام اور امام تقی علیہ السلام کے سلسلے میں تھی، اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آج بھی اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں. یہ روایت جسے سردار انبیاء نے ارشاد فرمایا ہے بہت ہی اہم روایت ہے. الفاظ بڑے سادہ ہیں مگر معنی کے اعتبار سے بڑی اہمیت اور عظمت کی حامل روایت ہے. ارشاد ہوتا ہے حفت الجنت بالمکارہ. حفہ کے معنی ہے لپیٹنے کے،
محفوظ کرنے کے، گھیرنے کے۔ جنت کو گھیر دیا گیا ہے، جنت کو پردے میں رکھا گیا ہے، جنت کے اوپر، جنت کے چاروں طرف کچھ موٹی دبیز ستر ہے، پردہ ہے، اور وہ پردہ کیا ہے؟ بالمکارہ۔ مکارہ مکروہ کی جمع ہے۔ مکروہ اردو والا جو حرام کے مقابل میں مکروہ ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ مکروہ ہر وہ چیز جو انسان کو ناپسند ہو۔ جنت کو خداوند متعال نے گھیر دیا ہے ہر طرح کی ان چیزوں سے جو انسان کو گوارا نہیں ہے، جو انسان کو پسند نہیں ہے، چاہے وہ واجبات کی ادائیگی ہو، انسان کو پسند نہیں ہوتی۔ البتہ الا علی الخاشعین بھی ہے، واضح ہے، لیکن عمومی طور پر واجبات پر عمل کرنا آسان نہیں ہے، جہاد کرنا آسان نہیں ہے، دھوپ میں شدت کی روزہ رکھنا آسان نہیں ہے، 5 وقت یا 3 وقت نماز پڑھنا آسان نہیں ہے۔ حفت الجنت، جنت کو گھیر دیا گیا ہے، کور لگا دیا گیا ہے جنت پہ، اس میں داخلے کے لیے بہت دبیز پردے کو آپ کو ہٹانا پڑے گا، آپ کو نہیں، ہم سب کو۔ جب تک یہ پردے ہٹائے نہیں جائیں گے، یہ موٹا پردہ، دبیز پردہ ہٹایا نہیں جائے گا، تب تک کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ کیا پردے ہیں؟ حفت الجنت بالمکارہ، ناپسندیدہ چیزوں سے جنت کو گھیر دیا گیا ہے، اور جب تک وہ ناپسندیدہ، غیر مرغوب چیز، غیر دلچسپ چیز پر ہم عمل پیرا نہیں ہوں گے، انہیں انجام نہیں دیں گے، ہر قسم کی برائی پسندیدہ ہوتی ہے، ان سے جب تک بچیں گے نہیں، دوسرے لفظوں میں محرمات سے جب تک گریز نہیں کریں گے۔ گناہوں میں لذت ہوتی ہے، بعض گناہ بے لذت ہوتے ہیں اور مومنین اس کو زیادہ انجام دیتے ہیں، لیکن غالباً گناہ لذت والے ہوتے ہیں، مگر ان لذتوں کو ترک کیے بغیر، ناپسندیدہ امور کو انتخاب کیے بغیر انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ پہلا فقرہ، حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو مختلف ان تمام چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے جو انسان کو ناگوار گزرتی ہیں، جو انسان کو ناپسند ہوتی ہیں، انسان انہیں انجام دینا پسند نہیں کرتا۔ نماز ہو، روزہ ہو، واجبات ہو، جہاد ہو، حج ہو، بڑی سختیاں اٹھانی پڑتی ہیں، تب انسان واجبات ادا کر پاتا ہے۔ انہی واجبات کی ادائیگی در حقیقت ایک ایک پردے کو ہٹانا ہے۔ جب تک یہ پردے ہٹائے نہیں جائیں گے تب تک انسان کا داخلہ جنت میں نہیں ہوگا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، نہ میں درس اخلاق دے رہا ہوں، پیغمبر اسلام کے بیان کی تشریح کر رہا ہوں۔ وحفت النار بالشہوات، شہوات سمجھ لو، شہوت نہیں جو اردو میں استعمال ہوتی ہے، وہ شہوت، وہ قوت، وہ طاقت، وہ جذبہ، منفی جذبہ، مثبت جذبہ، دونوں اس میں شامل ہے، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ وحفت النار بالشہوات، ہر قسم کی چاہت والی چیزیں، جس میں گناہ بھی پسندیدہ گناہ ہے، واجبات کا ترک کرنا بھی، انسان پسند کیا کرتا ہے؟ واجبات کو چھوڑنا، محرمات کا مرتکب ہونا۔ یہاں پہ کلی طور پر یہ کہا جا رہا ہے، اور جہنم کو اللہ نے ہر قسم کی شہوات سے گھیر دیا ہے۔ جب تک ان شہوات سے دنیا میں گریز نہیں کیا جائے گا، جہنم سے انسان بچ نہیں سکتا۔ دونوں جملوں میں ایک دوسرے کے مقابل میں رکھا گیا ہے۔ کیا پیغمبر فرماتے ہیں؟ وحفت النار بالشہوات، ہر مرغوب چیز، ہر پسندیدہ چیز، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو، چاہے وہ گناہ کی چیز ہو، ہر پسندیدہ چیز کو لگا دیا گیا ہے، گھیر دیا گیا ہے جہنم سے، کہ انسان جذب ہو، شیطان جذب کرے، نفس امارہ جذب کرے، برائیاں جذب کریں، واجبات کو ترک کرنا جذب کرے، یہ سب جذب کرنے والی شہوات والی چیز ہیں، مگر خداوند متعال نے جہنم کو شہوات سے گھیر دیا ہے۔ جو بھی شہوات میں ڈوبا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والوں پر۔
دوسری حدیث جو آپ نے برابر سنی ہوگی اور خاص طور سے درس اخلاق کے طور پر بیان کرنے والے اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تمہید میں تھوڑا دھیرے دھیرے اس طرح کی بھی باتیں سننے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ صلوات محمد والوں پر۔ ارشاد معصوم ہوتا ہے، البتہ ارشاد معصوم میں نے اس لیے کہا کہ حضرت داؤد کی جو زبور تھی، امام امیر المومنین السلام نے اس کا ترجمہ کیا ہے عربی میں، ساری کتاب نے 40 سورے زبور کے 40 سورے کو امام امیر المومنین السلام نے ترجمہ کیا ہے۔ پہلا ترجمہ قرآن کا حضرت سلمان فارسی نے کیا ہے، لیکن زبور کا بھی ترجمہ کیا اور کسی نے، امام امیر المومنین السلام نے۔ ان 40 سوروں میں سے میں نے کہیں لکھ رکھا ہے، بہت ڈھونڈا ملا نہیں، لیکن یہ ایک فقرہ جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اس میں یہ ذکر ہوا ہے، المؤمن فی المسجد، مومن مسجد کے اندر کالسمک فی الماء، بالکل ایسے ہی مسجد کے اندر ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر۔ مچھلی پانی سے باہر نکلنا پسند نہیں کرتی، وہ مومن جو مسجد سے لو لگاتا ہے، مسجد میں رہتا ہے، مسجد کی بلبل ہے، مسجد میں عبادتیں کرتا ہے، خاص طور سے واجبات کو عمومی طور پہ عمومی جگہ پہ انجام دینا چاہیے، مستحبات کو چھپ چھپ کر کے انجام دینا چاہیے۔ توجہ چاہتا ہوں، المؤمن فی المسجد، مومن مسجد کے اندر کالسمک، سمک یعنی مچھلی، کالسمک فی الماء، بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے مچھلی پانی کے اندر، مچھلی پانی سے نکلنا نہیں چاہتی، اگر نکال لی جائے تو تڑپتی ہے کہ جلدی سے اسے پانی کے اندر چھوڑ دیا جائے۔ مومن کی مثال، مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ مسجد سے بھاگتا نہیں، مسجد سے جذب ہوتا ہے، مسجد میں آتا رہتا ہے، باہر نکلا، ضرورت ختم ہوئی، واپس چلا آیا۔ میں اعتکاف کرنے کو نہیں کہہ رہا ہوں اور نہ ترک دنیا کو کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارے یہاں رہبانیت نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں صرف اور صرف عبادت، صرف اور صرف عبادت نہیں، بیوی بچوں کو بھی خیال رکھنا ہے۔ صلوات محمد والوں پر۔ ابھی اس حدیث کا، اس کلام کا جو زبور کا سورے کا ایک فقرہ ہے، اگر میری یادداشت صحیح ہے تو اس اعتبار سے میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مقابل میں والمنافق فی المسجد، اور منافق آدمی، بیگانہ آدمی، اہل بیت طاہرین سے دور آدمی، والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، پرندہ اگر اسے قفس میں ڈال دیا جائے، پنجرے میں ڈال دیا جائے، پھڑپھڑائے گا، باہر نکلنا چاہے گا۔ یہ مسجد قفس ہے منافقین کے لیے، خدا نہ خواستہ ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا نہ ہو۔ صلوات پڑھیں محمد والوں پر۔ والمنافق فی المسجد، اور منافق کی مثال مسجد کے اندر ویسے ہی ہے، کالطیر فی القفص، جیسے کہ کوئی پرندہ پنجرے کے اندر بند کر دیا گیا ہو، وہ اس کی جگہ نہیں ہے، اس کی جگہ مکمل آزادی، پرندے کی مکمل آزادی۔ منافق بھی ایسے ہی ہوتا ہے، وہ مکمل آزادی چاہتا ہے، ہر حلال و حرام کا ارتکاب کرنا چاہتا ہے۔ مسجد میں آ گیا یا کوئی لے آیا تو سمجھ لیجیے کہ اس مومن نے اسے قفس کے اندر پرندے کو بند کر دیا۔ صلوات پڑھیں محمد والوں پر۔ یہ تمہید تھی میری، اور اس تمہید کا ایک مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ آج تک مسلمانوں کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ جو اللہ نے فرشتوں سے پاکیزہ، پاک دامن، عفت مآب مخلوق سے سجدہ کرایا ہے، تو یہ سجدہ کون سا سجدہ تھا؟ شک نکالی جاتی ہے وہ تعظیمی سجدہ تھا، وہ عبادتی سجدہ وغیرہ نہیں تھا۔ چلیے مان لیتے ہیں کہ وہ تعظیمی سجدہ تھا، مگر جھکے کس کے سامنے تھے؟ فَإِذَا نَفَخْتُ، کیا ہے؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لِلَّهِ ساجدین نہیں ہے، فَقَعُوا لَهُ ساجدین ہے۔
جب میں اس جسم میں روح پھونک دوں، اسے سنوار دوں، فقعوا لہو ساجدین، تم سب کے سب فرشتوں سجدہ اس کا کرنا، للہ سجدہ نہیں ہے، لہو ساجدین، حضرت آدم کا سجدہ ہے۔ اب چونکہ غیر خدا کا سجدہ ہو نہیں سکتا، بلکہ رکوع کے رکوع کے برابر بھی غیر خدا کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے، روایات موجود ہیں، آیات میں بھی منع کیا گیا ہے۔ ایسی عبادت، ایسی کرنش، ایسا نیاز جو خدا کے لیے ہونا چاہیے وہ غیر خدا کے سامنے انجام نہیں دینا چاہیے۔ مسلمان پھنس گئے، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، مومنین کی بات نہیں، مسلمان پھنس گئے۔ ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے فقعوا لہو ساجدین، سجدہ کرو آدم کا، دوسری طرف پیغمبر مسلسل فرما رہے ہیں، روایات موجود ہیں، اصحاب نے نقل کیا ہے، ائمہ طاہرین ان کے اصحاب نے نقل کیا ہے، غیر خدا کا سجدہ نہیں ہو سکتا، تو ان دونوں باتوں کو جمع کیسے کیا جائے؟ تعویل یہ کی گئی ہے کہ نہیں، وہ سجدہ تو خدا کا تھا، آدم کو قبلہ بنایا گیا تھا۔ ہمارے علماء نے بھی اس طرح کی تعویل کی ہے۔ اور بات یاد آ گئی تو کہتا چلو صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد۔ آدم کا سجدہ، آدم کے لیے سجدہ، دونوں میں فرق ہے۔ آدم کا سجدہ غیر خدا کا سجدہ ہے، آدم کے لیے، آدم کے سامنے سجدہ اللہ کا سجدہ ہے، آدم کی تعظیم۔ چلیں یہ بات اگر صحیح بھی ہو، میں تسلیم کر لیتا ہوں کہ یہ سجدہ کون سا تھا؟ عبادتی سجدہ نہیں تھا، بیچارے فرشتوں کو خدا نے یوں ہی غیر خدا کے سامنے جھکا دیا، وہ عبادت نہیں تھی۔ کیا فرشتے غیر عبادی کام انجام دیتے ہیں؟ تو یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں یہ سجدہ عبادی نہیں تھا، سجدہ تعظیمی تھا؟ بڑی بحث کی جاتی ہے۔ خلاصہ کلام، چاہے وہ تعظیمی سجدہ رہا ہو، بہت توجہ، چاہے وہ تعظیمی سجدہ رہا ہو، چاہے عبادی سجدہ رہا ہو، وہ سجدہ حضرت آدم کے سامنے ہوا یا ان کے لیے ہوا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدم جو فرشتوں سے زیادہ بظاہر افضل نہیں، فی الحال میں یہ ماننا ہوں افضل نہیں ہے، افضل لوگوں کو مفضول کے سامنے سجدہ، یہ تو عقل و شعور کے خلاف ہے۔ کیسے خداوند متعال نے آدم کا سجدہ ہر فرشتے سے کروایا؟ وہ فرشتے جو سادات ملائکہ ہیں، جنہوں نے کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا، آخر آدم علیہ السلام کا سجدہ ان لوگوں نے کیسے کیا؟ تو امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امر اللہ الملائکۃ بالسجود، خداوند متعال نے فرشتوں کو جو سجدہ کا حکم دیا تھا وہ آدم قبلہ بنائے گئے ہوں یا ان کا سجدہ ہو۔ وجہ سجدہ، علت سجدہ حضرت آدم کی خلقت نہیں ہے، ان کے جسم میں روح بشری، روح انسانی پھونکنا یہ مقصد نہیں ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے سارے فرشتوں کو آدم کا جو سجدہ کرایا، لِكَوْنِنَا فِي صُلْبِهِ، کیونکہ ہم اہل بیت کے انوار ان کی صلب میں منتقل ہو گئے تھے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو جب فیضا سویتہ ہے تو اس کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ جب میں سنوار دوں، بغیر روح کے سنوارا کہا جائے گا؟ پتلا سنوارا ہوا کہا جائے گا؟ نہیں عزیزان محترم، فیضا سویتہ، جب میں مکمل طریقے سے آدم کو سنوار دوں اور سنوارنے کے بعد ونفخت فیہ من روحی، اور اپنی روح ان کے وجود میں ڈال دوں۔ صحیح ہے وہ روح حیات بھی تھی، لیکن امام رضا علیہ السلام نے فرمایا لِکَوْنِنَا فی صُلْبِهِ، چونکہ ہمارے انوار کو حضرت آدم کی صلب میں اللہ نے نفخ کیا تھا، ڈالا تھا، اس لیے حضرت آدم کو مسجود ملائکہ بنایا گیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آدم کا سجدہ نہیں تھا، سجدہ بس خدا کے لیے ہوتا ہے، تعظیمی سجدہ کہہ کے اس کو ہلکا نہ کریں، فرشتے غیر عبادی کام کرتے ہی نہیں۔
فرشتے غیر عبادی کام کرتے ہی نہیں، وہم یعملون بامرہ، قرآن مجید کی آیت اگر صحیح سے پڑھ رہا ہوں تو یہ حکم ہے قرآن کا کہ اہل فرشتے سب کے سب امر الہی کے پابند ہوتے ہیں، ان میں کوئی بھی جذبہ ایسا نہیں پایا جاتا جو دستور خداوندی کے خلاف ہو۔ سجدہ کر رہے ہیں، چونکہ امر الہی سے سجدہ کر رہے تھے لہٰذا وہ سجدہ خدا کا سجدہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ واپس آئیں اس روایت کے اوپر جو بظاہر زبور کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے۔ مومن مسجد کے اندر بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ مچھلی پانی کے اندر، والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، لیکن جو بیگانہ ہے دین سے کیوں بیگانہ؟ ممکن ہے خوب سجدہ کرنے والا ہو، نہیں، اہل بیت سے بیگانہ انسان۔ تو اب اگر وہ خوب سجدہ کرتا ہے، بہت توجہ کریے اس تمہید پر، مجھے ایک مطلب امام علی نقی علیہ السلام سے نقل کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ منافقین تو مومنین سے زیادہ سجدہ کرتے تھے، ان سے زیادہ خدمت پیغمبر میں دائیں بائیں بیٹھے رہتے تھے، جو جتنا بڑا تھا اتنا ہی زیادہ اپنی بڑھوتی ظاہر کرتا تھا۔ کوئی نیا آتا ہوا نظر آیا فوراً سرگوشی کرنے لگے، ظاہر کیا ہم ان کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ اب وہ قریب اتنے قریب تھے کہ آج تک قریب ہیں، آپ انہیں دور نہیں کر سکتے۔ صلوات علی محمد والے محمد پر۔ اب اس بات کو مکمل کرنے سے پہلے یہ جو قریب ہیں پہ ایک گفتگو ہو جائے۔ نوے امام بچپنا ہے، 7ویں سال کے 6 سال کے تھے تب امام رضا علیہ السلام نے سفر کیا ہے۔ 5 سال کے 4 سال کے جب مدینہ میں تشریف فرما تھے، 8ویں امام، ایک دن دیکھا کہ امام جواد علیہ السلام زمین پر ہاتھ مارتے چلے جا رہے ہیں اور سر آسمان کی طرف ہے، کچھ کہہ رہے ہیں، کچھ بول رہے ہیں۔ 8ویں امام نے 4 سال 5 سال 3 سال کے بچے سے کہا فیما تعالی فکر کا، اے میرے لال تم کس چیز میں اتنا غرق ہو، گم ہو، سوچ رہے ہو، اتنی لمبی فکر کس چیز میں کر رہے ہو؟ بہت توجہ۔ امام نے جواب دیا ما صنع بجدی یا بے امی فاطمہ، میں وہ سوچ رہا ہوں، زمین پر ہاتھ مارتے جا رہے ہیں، سر آسمان کی طرف ہے، چہرہ روحانسا، اور کہہ رہے ہیں کہ میں وہ سوچ رہا ہوں جو میری جدہ ماجدہ حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے ساتھ کیا گیا، یعنی جو ان کے اوپر مصیبتیں آئیں، میں ان کے بارے میں غور و فکر کر رہا ہوں۔ خوب بات، سوال ہوا، جواب ہو گیا۔ امام نے پوچھا کیا سوچ رہے ہو؟ تو امام نے کہا واللہ، لفظوں پہ غور کریے، واللہ لأخرجنہما، ہما یعنی 2، بخدا قسم، ایک تو قسم کھائی، پھر لام تاکید دوسری تاکید، نون تاکید ثقیلہ 2 تاکید ہے، علماء آپ کے درمیان موجود ہیں۔ امام نے قسم کھائی، پھر لام تاکید، پھر نون تاکید ثقیلہ 2، 4 تاکید کے ساتھ امام فرمانے واللہ لأخرجنہما، بخدا قسم میں ان دونوں ملعونوں کو وہاں سے نکالوں گا، میں ان دونوں، اب کتوں کو میں کیوں کہوں، کتوں سے معذرت کے ساتھ، میں ان دونوں ملعونوں کو وہاں سے اخراج کروں گا، نکالوں گا۔ واللہ لأحرقنہما، بخدا قسم، امام معصوم جب قسم کھائے نا، امام معصوم جب قسم کھائے نا، آنکھ بند کر کے مان لیجئے، اور چاہنے والے تو ایسے تھے کہ قسم کے محتاج نہیں تھے، تاکید کے محتاج نہیں تھے، ایسے بھی تھے، میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں، عبداللہ ابن ابو یافور، ایک پھل اٹھایا، کہا مولا اگر آپ کہیں گے آدھا حلال ہے آدھا حرام ہے میں مان لوں گا، آدھا نجیس ہے آدھا پاک ہے میں مان لوں گا، ایسے بھی چاہنے والے تھے، تاکید کی قسم کی ضرورت نہیں، لیکن امام معصوم قسم کھا کر کے کہہ رہے ہیں کیا یہ جھوٹ ہوگا؟ کیا ایسا امام جواد علیہ السلام نہیں کریں گے؟ توجہ چاہتا ہوں، 4 سال کے 5 سال کے ہیں، قسم کھا کر کے کہہ رہے ہیں واللہ لأخرجنہما، بخدا قسم ان دونوں کو میں نکال کے رہوں گا۔ کن دونوں کو؟
لَأُغْرِقَنَّهُمَا، ان دونوں کو جلا کر دم لوں گا۔ جب کوئی ایسا جذبہ رکھتا ہے، بہت توجہ، چونکہ آگے ایسے دن آ رہے ہیں لہٰذا میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ واللہ لَأُخْرِجَنَّهُمَا، میں ان دونوں کو وہاں سے نکال کر کے رہوں گا جو بہت ہی پاک و پاکیزہ جگہ پر پڑوسی بن گئے ہیں۔ زبردستی کہے پڑوسی بن گئے ہیں، ان دونوں کو میں وہاں سے نکال کر کے رہوں گا۔ امام معصوم قسم کھا کر کے چار تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہے ثم لأحرقنہما، بخدا قسم میں ان دونوں کو جلا کر کے دم لوں گا، ان دونوں کو جلا کر کے دم لوں گا۔ سوال تھا، جواب ہوا، بات ختم ہو گئی، لیکن امام رضا علیہ السلام نے کیا بات کہی ہے؟ امام فرماتے ہیں واللہ انت لہا، بخدا قسم بس تم ہی میرے وہ فرزند ہو، ایک ہی بیٹا تھا، بخدا قسم تم ہی اس کی صلاحیت رکھتے ہو۔ کس کی صلاحیت؟ تبرہ، ایسی عظیم شے ہے، دشمنان سرسخت دشمنان اہل بیت سے بیزاری اور برات اتنا عظیم مرتبہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام قسم کھا کر کے گواہی دے رہے ہیں امامت کے مستحق، امامت کے لائق، امامت کی صلاحیت رکھنے والے آپ ہیں۔ نہیں غور کیا، نہیں غور کیا امام نے کس سوال اور جواب کے بعد یہ کہا؟ امامت اللہ کی طرف سے عالم ذر میں طے ہو چکی ہے۔ امام ظاہر کر رہے ہیں کہ جو دشمنان اہل بیت سے تبرہ کرتا ہے، بیزاری کرتا ہے، بر عمر لعنت کہتا ہے، بر ابو بکر لعنت کہتا ہے، بر عثمان لعنت کرتا ہے، بر دشمنان اہل بیت لعنت کرتا ہے، وہ اتنی عظیم مرتبے کا پر فائز ہوتا ہے جسے امامت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ انت لہا، اے میرے لال تم اس امامت کے لائق ہو، اس لیے کہ تم نے سرسخت دشمنان اہل بیت سے تبرہ و بیزاری کا اعلان کیا ہے۔ تقیہ کی جگہ تقیہ کریے گا، بالکل یہ حکم باقی ذہن رجعت تک باقی ہے، امام کے ظہور تک۔ توجہ چاہتا ہوں، امام نے کیا کہا؟ انت لہا، تم اس امامت کے منصب کے لائق ہو۔ کیا کئی بیٹے تھے امام رضا علیہ السلام کے؟ نہیں، لیکن اعلان کر رہے ہیں کہ جو جتنا دشمنان اہل بیت سے سرسخت دشمنی کرتا ہے، 9 ربیع الاول کو اس میں حصہ لیتا ہے، جو دشمنان اہل بیت سے بیزاری کا دن ہے، موقع ہے، اتنا ہی عظمتوں کا مالک ہے۔ وہ لوگ، وہ بزرگان جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور انہوں نے اس جگہ پر، اس مقام پر دشمنان اہل بیت سے بیزاری و برات کے جلسے کھیلے ہیں، پلاٹ کھیلے ہیں، ڈرامہ کھیلے ہیں۔ کیا عظمت ہوگی ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایک چھوٹی سی روایت سے آپ کے سامنے، 5ویں امام کے سامنے اصحاب موجود ہیں، امام نے گزشتہ رات کے بارے میں بیان کیا۔ بڑی فضیلت کی رات تھی، بہت عظمتوں والی رات تھی، بہت زیادہ ثواب والی رات تھی۔ بیان کرتے چلے جا رہے ہیں، ایک صحابی پشیمان ہو کر کہتا مولا مگر میں تو پوری رات سوتا رہا۔ امام نے کہا تم ان مومنین سے زیادہ اجر و ثواب کے مستحق ہو۔ وہ جو سو رہا تھا رات بھر، اس سے امام کہنے تم ان سب مومنین سے، میرے اصحاب سے جنہوں نے رات میں عبادتیں کی ہیں، تم عبادت نہیں کر سکے، تم نے زیادہ اجر و ثواب کمایا ہے۔ تو حیران مولا میں تو پوری رات سو رہا تھا۔ امام نے فرمایا تجھے آدھی رات کو پیاس لگی تھی، تو اٹھا تھا، تو نے ہمارے دشمنوں کے اوپر لعنت کی تھی۔ پہچانیے اپنے آپ کو، اس عظیم نعمت کو، ربیع الاول کو ضائع نہ ہونے دیجیے۔ ہر انجمن کے لوگوں کو، صرف صدر سیکریٹری نہیں بلکہ تمام افراد کو دلچسپی لینا چاہیے۔ جیسے تولا ہے ویسے ہی تبرہ ہے، بلکہ میں اس سے پہلے کی مجلس میں کہہ چکا ہوں، پہلے تخلیہ ہے پھر تہلیہ ہے، پہلے خباثتوں کا دور کرنا ہے پھر سجانا ہے۔ جب تک دشمنان اہل بیت سے اسی قسم کا تال میل رہے گا، نجاست باقی رہے گی، ولایت کام نہیں آئے گی۔ صلوات پر محمد وعلی محمد۔ روایت پہ واپس آتا ہوں، والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص،
منافق کی مثال مسجد کے اندر ویسے ہی ہے جیسے کہ پنجرے کے اندر، قفس کے اندر پرندہ۔ لیکن آپ طول تاریخ میں کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، منافقین تو سجدے پہ سجدے کیا کرتے تھے۔ دشمنان اہل بیت سجدے مسجد ہی میں رہتے تھے۔ کتنے ایسے تھے جو مسجد کے چبوترے پہ رہتے تھے، اصحاب صفہ کہلاتے تھے، جن میں چبوترے والے کہلاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہیں ان کا رہن سہن تھا، بس سجدے پہ سجدے۔ اور سر فہرست منافقین کے سربراہ میں ابو ہریرہ جیسے لوگ تھے۔ ابو ہریرہ کہاں رہتا تھا؟ ایک تہبند تھا اس کے پاس، اندر کچھ نہیں تھا۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، بعد میں اتنا پیسہ والا ہوا، چونکہ بحرین کا گورنر بنایا تھا۔ بحرین آج بھی پیسے والا، اس زمانے میں بھی بحرین کا گورنر بنا دیا گیا تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، اس کے جو لباس تھا، اس لباس سے اگر وہ تھوڑا بہت الٹی سیدھی حرکت کرتا تو سب کچھ عیاں ہو سکتا تھا۔ ایسا منافق سر فہرست عبادت کرنے والا۔ تو اس روایت کا مطلب پھر کیا ہے؟ آپ سے سوال۔ والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، منافقین سازشیں کرنے والے، لڑائی جھگڑا کرنے والے، مسجدوں کے تعمیر کرنے والے تھے۔ مسجدیں انہوں نے تعمیر کی، مساجد زرار کیا تھی؟ مسجدوں میں رہنے والے، کثرت سے سجدہ کرنے والے۔ بہت توجہ امام جواد علیہ السلام کے ایک فقرے پر۔ آیت کس سورے میں مجھے یاد نہیں رہ گئی، بہت سی آیتیں ایسی ہیں جن کا ظاہری معنی وہ ہے جو ہمارے علماء نے بیان کیا ہے روایات کی روشنی میں، واقعات کی روشنی میں، مگر بہت سی آیتوں کے ظاہری پر عمل کرنے کی ذمہ داریوں کے ساتھ اس کے باطن کا سمجھنا، اس کی تعویل کا سمجھنا، یہ صرف اور صرف اہل بیت کے چاہنے والوں کا کام ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، وہ واقعہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ یہی امام جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، جب چور کی سزا کا مسئلہ اٹھا، کسی نے کہا یہاں سے ہاتھ کاٹا جائے گا کیونکہ پورا ہاتھ ہے، کسی نے کہا یہاں سے ہاتھ کاٹا جائے گا، کسی نے کہا کلائی سے، کسی نے کہا یہاں گٹے سے ہاتھ کاٹا جائے گا۔ مختلف باتیں آئیں۔ امام جواد علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ان المساجد للہ، مسجدیں کیا ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اعضاء سجدہ جو ساتھ ہیں یہ کیا ہیں؟ مساجد ہیں، جن کے ذریعے انسان سجدے کی حالت میں 7 اعضاء، مساجد اللہ کے لیے ہے۔ اور جب اللہ کے لیے ہیں تو مومن کو بھلے ہی چور ہے، مومن ہے نا، چور ہے، مگر اس نے اعضاء سجدہ جو خدا کے لیے ہیں انہیں اس سے جدا نہیں کیا جائے گا۔ صرف انگلیاں کاٹو تاکہ یہ گدوری، ہتھیلی کیا آپ لوگ کہتے ہیں، یہ سجدے کی حالت میں زمین پر پڑے۔ اگر کوئی آدمی یا بچے شرارت میں انگلیاں اٹھا دیں، سجدے میں ایسے رکھیں، سجدہ صحیح ہے، لیکن اگر انگلیاں رکھیں، یہ گدوری ہتھیلی نہ ہو تو کیا ہوگا؟ سجدے میں اشکال پیدا ہوگا۔ توجہ، امام نے کیا کہا؟ وہ داؤد جو قاضی القضات تھا، احمد ابن داؤد، اس نے بعد میں معتصم سے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ بنی ہاشم جو تمہارے مقابل میں ہیں ان کی بات سن رہے ہو، ہم لوگ جو قاضی القضات ہیں ہماری بات نہیں سن رہے۔ اور پھر اس نے امام کے زہر کا پلان بنایا دینے کا۔ توجہ، امام نے کیا فرمایا؟ اعضاء سجدہ خدا کے لیے ہیں، چور کی سزا میں ہاتھ تو کاٹا جائے گا۔ اگر آپ نے کسی کی انگلی پکڑ لی، وہ کہہ سکتا ہے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا، کیونکہ انگلی کیا ہے؟ ہاتھ کا حصہ ہے۔ امام نے فرمایا انگلیاں کاٹی جائیں گی، مگر یہ ہتھیلی سجدے کی چیز ہے، مساجد اللہ کے لیے، اسے کاٹا نہیں جائے گا۔ تو یہ تو کنفرم ہو گیا نا کہ مسجدیں کیا ہیں؟ اعضاء سجدہ۔ یہ مساجد سے مراد نہیں ہے یہ مسجد جس میں آپ بیٹھے، نہیں، مساجد سے مراد اعضاء سجدہ ہیں۔ تو یہ حکم، اس کے اوپر عمل ہوا، عمل کیا گیا۔ اسلامی شریعت اگر نافذ ہو تو یہ عمل کیا جائے گا۔ اب اس روایت کو کہ جس میں ہم نے منافق کو کالطیر فی القفص کہا جبکہ وہ مسجد میں خوب نمازیں پڑھتا ہے، یہی امام جواد علیہ السلام اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ هُمُ الْأَوْصِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، مساجد سے مراد ائمہ طاہرین علیہم السلام ہیں۔ مساجد للہ، اللہ کی مسجدوں سے مراد ائمہ طاہرین علیہم السلام ہیں۔ اب اس روایت کو اس روایت سے ملائیے، مسلمانوں کو ایک نبی کے سامنے
فرشتوں کا سجدہ آج تک ہضم نہیں ہوا کیونکہ غیر اللہ کا سجدہ تھا۔ اور امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ میں مساجد سے مراد اللہ کے اولیاء ہم ائمہ طاہرین ہیں۔ ایک سجدہ جب ہضم نہیں ہوا تو جب یہ پورے کے پورے سارے ائمہ طاہرین مسجد ہو جائیں گے تو کیسے ہضم ہوگا؟ توجہ چاہتا ہوں اب اس روایت کو جو زبور کی ایک آیت ہے وَأَنَّ الْمُنَافِقُ فِي الْمَسْجِدِ كَالطَّيْرِ فِي الْقَفَصِ سے مراد یہ مسجد نہیں ہے۔ اس طرح کی مسجدوں کو بنانے والے بھی منافقین تھے، کثرت سے سجدہ کرنے والے، کثرت سے نمازیں پڑھنے والے، کثرت سے مسجد میں رہنے والے سر فہرست منافقین رہا کرتے تھے۔ جس منافق کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ کالطیر فی القفص وہ ولایت اہل بیت طاہرین ہے، ائمہ طاہرین کی ولایت ہے۔ منافقین زبانی جمع خرچ کر کے اہل بیت کو اپنے کو ظاہر کر سکتے ہیں لیکن ولایت ان کے دل میں اترنے والی نہیں ہے۔ صلوات پڑھی محمد وعلی محمد پر۔ والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے شرما حضوری میں آ جائے منافق بزم موالیان اہل بیت میں تو یہ سمجھ لیجیے مجبوراً آیا ہے، کالطیر فی القفص سے یہ اڑ کے چلا جائے گا۔ صلوات پڑھی محمد وعلی محمد۔ کل کی گفتگو کو آگے بڑھاؤں، مامون نے جب سوال کیا تھا کہ کیا آپ کے پاس علوم ہے، امام نے کہا آسمانوں کی باتیں پوچھو۔ اس وقت اس بدبخت نے ایک جملہ اپنی زبان پہ جاری کیا، قد دنا واللہ حتف ھذا الصبی، اس بچے کی موت میرے ہاتھوں لکھی ہے۔ کون؟ امام جواد علیہ السلام۔ امام کی شہادت کے بعد جب امام نے یہ فرمایا کہ مجھ سے تم علوم کے بارے میں نحو صرف کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو، مجھ سے پوچھنا ہے تو تم آسمان کی خبریں پوچھو۔ تو مامون میں نے کہا پڑھا لکھا تھا، بہت زیادہ پڑھا لکھا بتایا جاتا ہے، بہرحال پڑھا لکھا تھا۔ وہ کہتا ہے قد دنا حتف ھذا الصبی علی یدی، میرے ہاتھ پر اس بچے کی موت لکھی ہے۔ حتف انف یعنی موت۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اتنا بڑا دعویٰ امام نے کیا تھا، اس کی نظر میں اتنا بڑا دعویٰ تھا کہ ظاہر ہے کہ کچھ بھی پوچھوں گا یہ جواب دے نہیں پائیں گے، اور جب جواب نہیں دے پائیں گے تو میں ان کو قتل کر دوں گا، صفایا ہو جائے گا امامت کا۔ ظالم ہے، ملعون ہے، لیکن یہ سمجھ رہا ہے کہ اتنا بڑا دعویٰ بس وہی کر سکتا ہے جس کے پاس واقعی علوم ہو۔ اخبار السماوات مجھ سے پوچھیے، فوراً وہ کہتا ہے کہ میں اب ان کو قتل کر کے رہوں گا۔ لیکن جب سوال کا سلسلہ شروع ہوا، کل میں غلطی سے کہہ دیا ایک دن میں ایک بیٹھک میں، بعض روایت میں 3 دن کا، 3 دن میں 30,000 سوال مفصل طریقے سے امام سے سوال کیے گئے۔ اس وقت سوال کرنے کے وقت ایک اسحاق ابن اسماعیل نام کے امام کے بہت چاہنے والے بھی آئے تھے کوفہ سے، ان کی زوجہ قریب الولادت تھی، پہنچے امام کی خدمت میں۔ اب اس زمانے میں دوربین وغیرہ نہیں تھی کہ اندازہ کر لے بیٹا ہے یا بیٹی ہے، پہنچے امام کی خدمت میں، کچھ سوالات تھے۔ اب چونکہ سلسلہ سوال کا شروع ہے، 30,000 سوال 3 دن میں، 3 دن تک ان کو اپنا سوال کرنے کا موقع نہیں ملا۔ کچھ سوالات تھے اور ایک تمنا یہ تھی کہ مولا سے میں ایک مانگ کروں گا۔ توجہ چاہتا ہوں، سوال پہ سوال ہوا چلا جا رہا، یہاں تک کہ تیسرا دن ختم ہوا۔ اب وہ سوچ رہے کہ چلو میں کل آ جاؤں گا، امام سے اکیلے میں سوال کر لوں گا اور اپنا مدعا امام کے سامنے بیان کر لوں گا۔ سوال کیا تھا یہ تو مجھے نہیں پتا، یاد نہیں رہا، یا پڑھا ہوگا اس وقت یاد نہیں ہے۔ ان کے کچھ سوالات تھے اور ایک مدعا تھا، ایک مطالبہ تھا، ایک چاہت تھی۔ اس چاہت کو 3 دن تک بیان نہیں کر سکے، اور جب سب اٹھ کے جانے لگے تو اٹھ کے جیسے ہم آپ مصافحہ کرتے ہیں عالم دین سے لائن لگا کر کے، ویسے بے ترتیب سب ان سے امام سے مصافحہ کر رہے تھے۔ 7-8 سال 9 سال کے امام ہیں اور سارے مومنین ان سے مصافحہ کرتے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی، توجہ، جیسے ہی اسحاق ابن اسماعیل کی باری آئی، امام نے ہاتھوں کو ان سے ملانے کے بعد کہا
قد دعوت اللہ وقد اجابنی فسمہ احمد۔ اے میرے صحابی، یہ جو 3 دن سے مسلسل مجھ سے سوال، بہت توجہ سنی اس مطلب کو، 3 دن سے جو مسلسل یہ سوال ہو رہا ہے اور تم 3 دن سے مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہو، تمہیں سوال کرنے کا موقع نہیں ملا، اور ایک دل میں تمنا لے کر کے آئے۔ اب وہ پہلے تمنا مجھے بیان کر دینا چاہیے۔ تمنا یہ تھی کہ میری بیوی قریب الولادت ہے، میں امام سے گزارش کروں گا، چاہوں گا، دعا کراؤں گا کہ مولا مجھے بیٹا عطا کرے، اگر بیٹی بھی ہو حمل سے تو حمل میں تو مجھے امام بیٹا عطا کرے۔ 3 دن تک سوال نہیں کر سکے۔ تیسرے دن جب پورا مجمع اٹھ کر کے جا رہا تھا تو اسحاق ابن اسماعیل کہتے کہ مولا کے پاس جب میری باری آئی تو میں نے ہاتھوں کو ملایا تھا کہ ادھر امام نے کہا اے اسحاق ابن اسماعیل، میں نے خدا سے تمہاری چاہت اور تمنا کے مطابق خدا سے دعا کی، وقت استجاب دعائی، خدا نے میری دعا سن لی، مستجاب الدعا استجابت ہوئی، فسمہ احمد، اور اب جا کر کے تم اپنے بیٹے کا نام احمد رکھنا۔ ابھی آپ گہرائی میں نہیں گئے، توجہ چاہتا ہوں۔ 3 دن تک سوال ہو رہا تھا، تیسرا دن مجمع جا رہا ہے اور احمد ابن اسحاق نہ اپنا سوال کر چکے ہیں نہ اپنا مدعا بیان کر سکے ہیں۔ مدعا بیان کرنے سے پہلے ہی مراد مل گئی، اولاد کا ذکر کرنے سے پہلے بیٹا مل گیا، یہ ایک بات۔ دوسرے، امام نے کیا کہا؟ اللہ نے میری دعا سن لی۔ اس کا مطلب آپ سمجھے کہ 3 دن سے صحابی یہ جان رہا تھا یا سمجھ رہا تھا یا اس کے تصور میں تھا کہ مجھے کہیں بیٹی نہ پیدا ہو، مجھے بیٹا چاہیے۔ امام نے آخری دن جب سوال ہو رہا تھا، جواب دے رہے تھے، امام کی نظر سائلین کے سوال کرنے والے پر بھی، ان کے مطابق جواب دینے پہ بھی تھی۔ سوال جواب، توجہ، سوال جواب میں بھی امام دل ہی دل میں خدا سے راز و نیاز بھی کر رہے تھے۔ صحابی کی چاہت کے مطابق اگر پہلے سے شکم میں بیٹا ہوتا تو امام ہرگز یہ نہ کہتے قد استجاب دعائی، اللہ نے میری دعا سن لی۔ یہ کب جملہ انسان کہہ سکتا ہے؟ جب دعا کرنے سے پہلے حالت کچھ اور ہو، دعا کرنے کے بعد حالت کچھ اور تبدیل ہو جائے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ وقد استجاب دعائی، اللہ نے میری دعا کو سن لیا ہے، یعنی صحابی کے دل کے راز کو، معافی زمین کو بھی امام سمجھتے ہیں، اور جو سوال کر رہے ہیں ان کے جواب کو بھی کافی اور شافی دے رہے ہیں، اور ادھر اللہ سے جو ارتباط ہے، اس ارتباط کی بنیاد پر مدینے میں بیٹھے ہوئے کوفہ میں موجود اپنے گھر کے اندر خاتون کے شکم میں جنین کی تبدیلی کو بھی امام مشاہدہ کر رہے ہیں۔ جب مشاہدہ کر چکے، تبدیلی واقع ہو گئی اور نوبت آئی مسافے کی، تب امام نے فرمایا اے میرے صحابی، جا تجھے بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام ہمارے جد کے نام پر احمد رکھنا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ آخری بات، امام کے زمانے میں جسے گورنر بنایا گیا مدینے کا، وہ اپنے باپ کا بیٹا تھا، دوسرے نمبری کی نسل سے تھا، عمر نام تھا اس کا۔ پہنچا مامون کی طرف سے، 2 کام اس نے کیا وہاں جا کر کے۔ پہلا اعلان، آج سے کوئی بھی ہاشمیوں سے بالعموم اور اہل بیت سے بالخصوص کوئی ملاقات نہیں کرنے جا سکتا، ناکہ بندی، کوئی ملاقات بھی نہیں کر سکتا۔ مال دینا، مدد کرنا، یہ تو قدغن ہے، جرم ہے۔ دوسرے حکم پہ توجہ کرنا۔ دوسرا حکم،
کوئی شرعی سوال بھی اہل بیت سے نہیں کیا جا سکتا، مسائل بھی ان سے دریافت نہیں کیے جا سکتے۔ اہل بیت کو جو صاحب شریعت ہیں ان سے ان کے اوپر قدغن و پابندی لگانے کا بہت کچھ کیا گیا ہے، کبھی پابندی لگی، کارگر ہوئی۔ زندانوں میں بھی اہل بیت طاہرین نے مسائل کے حل کیے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، دو، کوئی مسئلہ مسائل نہیں پوچھ سکتا، کوئی ربط نہیں رکھ سکتا، لیکن اہل بیت طاہرین کے چاہنے والے اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے تھے، مسئلے مسائل پوچھتے تھے، جو حقوق شریعہ رکوع میں شریعت ہوتی تھی وہ بھی چپکے سے پہنچاتے تھے۔ اور یہی نہیں، جیسے کوئی بڑا عالم ہو اس کے سلسلے میں 10-20 مدح کے الفاظ معلوم ہیں، 2-4 اضافے کر دیے جاتے ہیں، جیسے میرے نام کے ساتھ بھرمار کر دیے گئے، میں صرف نور محمد ثالثی ہوں، صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ محمد۔ امام کے سلسلے میں چاہنے والوں نے بہت کچھ بیان کیا، سب حقیقت ہوتے تھے، لیکن دشمنوں کو تو لگتا ہے نا کہ یہ بڑھا بڑھا کر کے بولا جا رہا ہے۔ ایک دن اس سے برداشت نہیں ہوا، پہنچا امام جواد علیہ السلام کی خدمت میں اور آ کر کے کہتا، حضور آپ کے چاہنے والے، آپ کے شیعہ یہ کہتے ہیں انت تعلم وزن ماء دجلہ، آپ دجلہ کے پانی کے وزن کو جانتے ہیں۔ اس کی نظر میں بہت بڑی بات ہے، ہم آپ کے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، معصومین کیا نہیں جانتے، لیکن اس کی نظر میں عمر تھا، عمر زیادہ تھا، مچھر کے اولاد تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ کہہ رہا ہے کہ آپ کے چاہنے والے آپ کے سلسلے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، مشہور ہے کہ آپ دجلہ کے پانی کا وزن جانتے ہیں۔ امام مسکرایا، آپ نے فرمایا هل يقدر الله ان يفوض علم ذلك الى بعوضة ام لا۔ بہت توجہ، اگر میں یہیں پہ روایت پڑھ کے ختم کر دوں، کل کے کوئی بھی سرفراہ کہہ سکتا ہے مولانا نے مولا کو مچھر سے ملا دیا۔ توجہ، امام نے اس سے پوچھا یہ بتلا کیا خداوند متعال کے اندر قدرت پائی جاتی ہے کہ ایک مچھر کو بھی دجلہ کے پانی کا وزن بتا دے؟ دجلہ کے کتنا پانی ہے یہ علم خداوند متعلق مچھر کو دے سکتا ہے۔ اب وہ کیا جواب دے؟ اللہ کی قدرت سے انکار نہیں کر سکتا۔ کیا تھا؟ بس اتنا، دجلہ کے پانی کا وزن کتنا، اتنا طولانی نہر ہے، اتنے پانی، کہیں گہرائی کہیں اونچائی، کتنا وزن ہے، کتنا، یہ تو کسی کو معلوم نہیں ہے۔ مگر امام معصوم کے سلسلے میں ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ یعنی شیعیان اہل بیت اس قسم کا عقیدہ رکھتے تھے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لہٰذا معجزات سننے کے بعد، مناقب سننے کے بعد آئیں بائیں شائیں نہ کریں، تردید نہ کریں، شک و شبہ نہ کریں، یہ عمریوں کا کام ہے، مچھروں کا کام ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر۔ مناقب اہل بیت، فضائل اہل بیت، معجزات اہل بیت، جو کچھ ہم تک پہنچے ہمارے علماء سے، آنکھ بند کر کے مانیے، اللہ کہیں عقل سے آیت سے ٹکرا وہ دوسری بات ہے، کتنے پہنچے ہی ہیں ہم تک، کتنے پہنچے ہی ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، ما سترنا عنکم اکثر مما اظہرنا لکم، جناب جابر سے امام نے کہا جو ہم نے چھپایا اس کی تعداد بہت ہے جو ہم نے ظاہر کیا ہے۔ ہمارے مناقب، ہمارے معجزات، ہماری فضیلتیں اتنی ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ بہر اس چیپٹر کو میں بند کرتا ہوں۔ امام سے وہ کہہ رہا ہے آپ دجلہ کے پانی کا وزن جانتے ہیں؟ امام مسکرا کے کہتے ہیں کیا خدا قدرت رکھتا ہے کہ ایک مچھر کو بھی یہ علم دے دے؟ اب وہ قدرت خدا سے انکار تو نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا نعم، ہاں اللہ یہ قدرت تو رکھتا ہے کہ ایک مچھر کو بھی بتا دے کہ دجلہ کا پانی کتنا ہے۔ توجہ، امام نے کہا انا اکرم علی اللہ، انا اکرم علی اللہ من بعوضہ ومن اکثر خلقہ۔ اگر یہ دوسرا فقرہ نہ ہوتا تو اشکال کیا جا سکتا تھا کہ امام نے ایک مچھر سے اپنے کو ملا دیا، معاذ اللہ۔ امام نے کہا سن، تو ایک مچھر کے علم کا قائل ہے، اگر خداوند متعال چاہ جائے تو اس مچھر کو صرف دجلہ کا نہیں پوری کائنات کا علم دے سکتا ہے، تو اس کا قائل ہے، کیا تو مجھے ایک مچھر سے بھی کمتر سمجھتا ہے؟ انا اکرم علی اللہ من بعوضۃ، میں ہر مچھر سے خدا کے نزدیک باعزت ہوں۔ اگر یہیں پہ ترجمہ چھوڑ دیا جاتا
تو کل کے آپ لوگ گفتگو کرنا شروع کر دیتے یہ کیا بات ہوئی، بھلے ہی روایت پڑھی لیکن مچھر اور امام میں ملا دیا۔ توجہ چاہتا ہوں، امام نے یہیں پر اپنی عبارت ختم نہیں کی، آپ نے فرمایا انا اکرم علی اللہ من بعوضۃ ومن اکثر خلقہ، اللہ کی ساری مخلوقات میں امیر المومنین کو چھوڑ کر، رسول اسلام کو چھوڑ کر، بقیہ میرے اجداد طاہرین کو چھوڑ کر ساری مخلوقات سے کہیں زیادہ خدا کے نزدیک محترم اور مکرم ہوں۔ ایک مچھر کو جب وہ علم دے سکتا ہے تو ہم تو اللہ کی عظیم ترین مخلوق ہیں، اللہ کی ساری مخلوقات کے سربراہ ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر۔ جس نے جناب سیدہ کے غم کا اظہار کیا، معصوم امام اور حجت خدا زمین پر ہاتھ مار رہا ہے، کہہ سکتے ہیں بےہودہ کام کر رہے ہیں، معصوم ہیں، زمین پر ہاتھ مار کر کے غم سیدہ کا اظہار کر رہے ہیں، جو مصیبتیں پڑی ہیں اس کا تذکرہ کرنا چاہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میری جدہ کے ساتھ جو کیا گیا اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں، اور ان دونوں کو نکالوں گا ان کی قبروں سے، ان کو میں جلا کر کے راکھ کر دوں گا۔ کیا امام ایسا نہیں کریں گے؟ ایک بزرگوار ہیں نجف میں، محمد سند آیت اللہ ہیں، ان سے میں نے براہ راست سنا ہے کہ امام زمان علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی، امام حسین علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی، معصومین کے آنے کے بعد بھی اس وقت تک مکمل طریقے سے نفاق بالکل سے ختم نہیں ہوگا جب تک کہ امام جواد امام محمد تقی علیہ السلام نہیں آ جائیں گے۔ کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کے اندر خباثت ان دونوں کی نسبت سے پائی جائے گی، یہ صفائی اس وقت ہوگی جب امام جواد علیہ السلام آ کر کے حکومت کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ سب سے زیادہ غم کس نے منایا رسول خدا کی شہادت پر؟ جناب سیدہ نے کل تذکرہ میں نے کیا، اور اس کے بعد امام امیر المومنین علیہ السلام، وہ صابر امام، وہ اصبر امام، وہ صبور امام، جس نے کبھی کہیں پر کسی قسم کی بے کلی بے چینی ظاہر نہیں کی، الا یہ کہ غم جناب سیدہ میں خطاب کر کے رسول اسلام سے کہا یہ وہ مصیبت ہے اللہ کے رسول جس کے لیے کوئی تعزیت و تسلی نہیں ہے۔ اور نتیجہ کیا ہوا؟ اما اللیل فسرمد واما النہار، مفہوم اس کا یہ ہے کہ اے اللہ کے رسول آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، سیدہ میں میرے لیے ڈھارس تھی، تسلی تھی، اب سیدہ کے بعد علی کی راتیں جاگ کر کے گزریں گی۔ مولا پہلے بھی جاگتے تھے لیکن جناب سیدہ کے فراق میں اعلان کر رہے ہیں اب علی راتوں کو سوئے گا نہیں۔ وہ وقت بھی آیا کہ امام خطاب کرتے چلے جا رہے ہیں، حاجت الحزن، غم اس قدر طاری ہوا، ہیجانی کیفیت ہوئی، امام بے ساختہ رونے لگے، پیغمبر اسلام سے کہہ رہے ہیں مولا اے اللہ کے رسول سیدہ نے بہت کچھ چھپایا ہے، آپ ان سے سوال کریے گا ان کے اوپر کیا بیتی ہے۔ کیا امام معصوم علم امامت سے نہیں جان سکتے تھے؟ یقیناً جان سکتے تھے، لیکن خطاب کر کے رسول اسلام سے کہہ رہے ہیں کہ میری زوجہ کتنی صبور تھی، کتنا خیال رکھنے والی تھی۔ شہادت سے پہلے جناب سیدہ نے مولا کو خطاب کر کے کہا اے میرے والی و وارث، جتنی سیدہ میں توانائی تھی، دنوں کو چکیاں چلا چلا کر کے میں اپنے بچوں کو پال رہی تھی، اپنے بچوں کو پال رہی تھی، راتوں کو عبادتیں کر کے، اور میں نے کبھی آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کی۔ کیا یہ کہنے کی بات تھی؟ امام معصوم سے تصدیق کرا رہی ہیں اے سیدہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، آپ تو میرے لیے معاون ثابت ہوئی ہیں۔ جناب سیدہ وصیت کرتے کرتے کہتی ہیں اے مولا میرے بچے چھوٹے بیٹے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، رات کو اٹھ کر کے حسین پانی طلب کرتے ہیں، اے مولا میرے لال کا بہت خیال رکھیے گا۔ امام نے خیال رکھا، لیکن وہ وقت آیا کہ 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین کربلا کے میدان میں بچے کو لے کر کے آ رہے ہیں، کہتے ہیں اے ظالموں اگر تمہاری نظر میں میں گنہگار ہوں تو اس 6 مہینے
جب سوکھی زبان کو جناب علی اصغر نے لبوں پر پھیری تو اولاد والے تڑپ تڑپ کر کے منہ پھیر کر کے رونے لگے، مگر کسی نے ایک گھونٹ پانی نہ پلایا۔ وہ وقت بھی آیا کہ جناب علی اصغر کو شہید کر دیا گیا، مولا لاشے کو لے کر کے خیمے کی طرف جا رہے ہیں، ہمت ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ وہاں ساتویں مرتبہ پہنچ کر کے کہا، اے رباب اپنے لال کو لے جاؤ۔ رباب سے پہلے جناب سکینہ آ گئی، اے بابا آپ نے میرے بھیا اصغر کو پانی پلایا ہے، سب سے چھوٹا وہ تھا، اب اس کے بعد میری باری ہے۔ مولا کیا جواب دیتے؟ ابا کا دامن ہٹایا، اے سکینہ جب ننھے اصغر کو پانی نہیں دیا گیا تو تمہیں کون پانی پلائے گا؟ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تفعل بنا ما انت اہلو ولا تفعل بنا ما نحن اہلو۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہمیں ساری عبادتوں سارے اعمال میں خلوص نیت رکھنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے اہل بیت کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے ہماری نسل میں کبھی بھی کوئی دشمن اہل بیت پیدا نہ ہو۔ پالنے والے ہمارے اولاد میں جو پیدا ہو چکے ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، خداوندہ ولایت اہل بیت طاہرین کے ساتھ ساتھ ان کے دشمنوں سے کھل کر کے تبرہ مقام اعلان میں اور چھپ کر کے تبرہ مقام تقیہ میں کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ حکمت و سورہ حمد حکمت و سورہ توحید کی تلاوت فرما کر محمود کربلائی مرحوم، مقصود حسین کربلائی مرحوم، حکیمہ بانو مرحومہ اور جملہ مومن و مومنات کی روح کو احسان کریں۔